الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، ہمارے دور میں الیکٹرانک میڈیا ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے۔ آج لوگوں کی مثبت یا منفی ذہن سازی میں میڈیا کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسے اب ریاست کے چوتھے ستون کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ اپنی اس طاقت کے ذوم میں کسی بدمست ہاتھی سے کم نہیں۔ حاکم وقت بھی ان کے شر سے پناہ مانگتا ہے، ان سے بات بنائے رکھنے میں ہی اپنی عافیت محسوس کرتا ہے۔ کسی شخص کو راتوں رات ہیرو یا مقبول لیڈر بنانا ہو، یا کسی ہیرو کو ولن بنا کر راتوں رات زمین پر پٹکنا، اب الیکٹرانک میڈیا کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ عزیزان محترم، پاکستانی معاشرہ میں میڈیا کی اس طاقت اور ترقی کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، بالخصوص ٹی وی چینلز، تو کسی شتر بے مہار سے کم نہیں، جس کے من میں جو آتا ہے بول دیتا ہے۔ انہیں کسی کی اظہار ثانی، عیب جوئی، راز افشانی، حکم شریعت کی خلاف ورزی کی مطلقاً پرواہ نہیں۔ حالانکہ یہ سب برائیاں اخلاق و شرافت کے منافی اور ناجائز و حرام ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم فإنہ من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ۔ ہے وہ لوگوں جو صرف اپنی زبان سے اسلام لائے، ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ان کی عیب جوئی مت کرو۔ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی تلاش میں جو رہے گا، اللہ اس کے عیب ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کے عیب ظاہر فرمانے پہ آ جائے، وہ اپنے گھر میں بھی ذلت اور رسوائی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ کمرشل ازم کے اس دور میں مذہب و وطن، ناجائز و حرام کی پرواہ کیے بغیر بیرونی فنڈنگ اور ڈکٹیشن پر ایسے پروگرام، ڈرامے اور اشتہارات چلائے جا رہے ہیں کہ کوئی شریف آدمی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دیکھنے سے بھی شرمائے۔ ان اشتہارات اور ڈراموں میں اسلامی و اخلاقی اقدار کی پامالی کا سلسلہ دھوم دھام سے جاری ہے۔ فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو خوب فروغ دیا جا رہا ہے۔ اولاد کو اپنے والدین کی نافرمانی پہ ابھارا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنے، اپنی جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل کی خاطر سرکشی کی جرت پیدا کی جا رہی ہے۔ آزادی نسواں کے نام پر انہیں ماں باپ بھائیوں کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ اپنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ مال و دولت، شہرت و فیشن اور روشن خیالی کے نام پر ان کے کپڑے اتروائے جا رہے ہیں۔ ٹی وی اشتہارات، پروگرامز، فلموں، ڈراموں کے ذریعے کروڑوں لوگوں کے سامنے سر عام انہیں برہنہ کیا جا رہا ہے، ان کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ ایسے غیر اخلاقی اور حیا سوز مناظر فلم بند کیے جا رہے ہیں کہ زبان و کلام انہیں بیان کرنے سے بھی قاصر ہے۔ برادران اسلام، یہود و نصارہ سے ٹی وی اشتہارات کی مد میں ملنے والے ہر ماہ کروڑوں روپیوں نے میڈیا مالکان اور صحافی برادری کی آنکھیں اس قدر خیرہ کر دیں کہ انہیں اب حق و باطل میں فرق محسوس ہی نہیں ہوتا۔ صحیح اور غلط کی پہچان سے یہ لوگ عاری ہو چکے۔ جب یہ کسی مذہبی یا سیاسی ایشو پر بات کرتے ہیں تو اپنی زبان سے یہود و نصارہ کی ترجمانی کرتے ہیں اور انہی کے اغراض و مقاصد کا تحفظ اسلامی تعلیمات سے متصادم سوچ کو پروان دیتے ہیں، اور اپنے ٹاک شوز میں جن سیاستدانوں یا مذہبی رہنماؤں کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے بلاتے ہیں، انہیں اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیتے، بار بار ان کی بات کاٹتے اور اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اپنے شو کی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ان سے بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں اور غیر اخلاقی طرز عمل اپناتے ہیں۔
اسلامی تعلیمات کے خلاف بات کرنے کے لیے لبرل مافیا کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن مذہبی طبقے کا موقف سننے کے لیے کسی مستند عالم دین سے رجوع کرنے کی زحمت نہیں کی جاتی۔ ہزارہا افراد پر مشتمل ان کے جلسے جلوسوں کی کوریج نہیں کی جاتی، ان کی بریکنگ نیوز تک نہیں چلائی جاتی، لیکن عورت آزادی مارچ کے نام پر چند دشمنان دین اور چند دشمنان وطن روڈ پہ نکل آئیں تو پاکستان کا سارا میڈیا انہیں لائیو کوریج دیتا ہے، ان کے فحوشہ و بیہودہ پلے کارڈ دنیا بھر میں دکھا کر اسلام اور پاکستان کو بدنام کرتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا میڈیا اب ہمارا نہیں رہا بلکہ یہود و نصارہ کا میڈیا ان کے مفادات کا تحفظ اور ان کی زبان بولتا ہے تو شاید یہ بے جا نہ ہوگا۔ لہٰذا میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ کر یا کسی نام نہاد دانشور کو سن کر اسلام کے خلاف ہرگز کوئی رائے قائم نہ کریں، بلکہ اپنے علماء سے اس سلسلے میں رجوع کریں اور صحیح رہنمائی حاصل کریں۔ حضرات گرامی قدر، پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے نام پر اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو مواد نشر کیا جا رہا ہے وہ کسی طور پر بھی دیکھنے کے لائق نہیں۔ ہمارے میڈیا ہاؤسز اپنے ڈراموں میں سسر بہو اور دیور بھابھی کے ناجائز تعلقات دکھا کر ہماری نسل نو میں بدعملی اور یورپی کلچر کو پروان دے رہے ہیں، آزاد خیالی کا بیج بو کر ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں، 3 طلاقوں کے باوجود سابقہ شوہر اور بوائے فرینڈ کے ساتھ زندگی گزارتے دکھا کر ہماری اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو پامال کر رہے ہیں۔ تفریحی پروگرام میں ایسے ذومعنی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھا شخص سن کر شرم سے پانی ہو جائے۔ مارننگ شوز اور گیم شوز کے نام پر ناچ گانا، بے پردگی، نامحرم و اجنبی لوگوں کے ساتھ بے تکلفی کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو صرف چند وہ خرابیاں ہیں جن سے تقریباً ہر شخص آگاہ ہے، ورنہ ان فلموں، ڈراموں، تفریحی اور مارننگ شوز کے ایسے ان گنت منفی اثرات ہیں جن سے پاکستانی معاشرہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ چیز نعمت کم اور زحمت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے فلموں اور ڈراموں کے باعث ہمارا کلچر اور مذہبی معاملات سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل اپنی تہذیب سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے، اپنے رہن انسان کے طور طریقوں اور انداز گفتگو کو اپنانے میں انہیں آر محسوس ہوتی ہے۔ جاہلیت کے اطوار اور ہندوؤں کے رسم و رواج کو جدید فیشن سمجھ کر اپنانے میں ہمارا معاشرہ اس قدر آج آگے نکل چکا ہے کہ ہماری نسل نو کو اپنی مذہبی تعلیمات کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ حضرات ذی وقار، فلموں اور ڈراموں کے باعث ہمارے معاشرے پر جو منفی اثرات مرتب ہوئے ان کے باعث ہمارے ملک میں فحاشی اور یعنی اور بے حیائی بھی بہت عام ہوئی، جبکہ میڈیا کے مثبت اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کا بنیادی سبب ڈراموں میں یورپی کلچر سے اخذ کیا گیا وہ مرکزی خیال ہے جس کا ہمارے معاشرتی حقائق اور کلچر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ موم بتی مافیا اور عورت مارچ سے متاثرہ سوچ کے حامل ڈرامہ نویس، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ٹی وی چینل بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے ہماری نئی نسل نو میں مادر پدر آزادی اور فحاشی و بے حیائی کو پروموٹ کر کے ان کی ذہن سازی میں لگے ہوئے۔ عزیزان من، جو لوگ یہود و نصارہ کے اس مذموم ایجنڈے کی تکمیل میں کوشاں ہیں انہیں خوب یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ فعل دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کا باعث ہے۔ اسی لیے تو اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یقیناً جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اسی طرح جو لوگ ایسے فلمیں، ڈرامے یا پروگرام دیکھتے، سنتے، دکھاتے ہیں انہیں بھی خوب جان لینا چاہیے کہ جن اعضاء کے ذریعے آج ہم گناہ کر رہے ہیں، روز محشر ہمارے جسم کے ان تمام اعضاء سے بھی باز پرس ہوگی، چاہے وہ کان، آنکھ ہو یا دل۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ٹی وی وغیرہ دیکھیں، تلاوت، نعت وغیرہ سنیں، دینی پروگرام دیکھیں، علماء اہل سنت کے بیانات سننے کا شرف حاصل کریں، احکام شریعہ کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، ٹی وی اور اسٹیج کے کامیڈی
شو میں عموماً تفریح اور ہنسی مذاق کے نام پر سیاست دانوں، کھلاڑیوں، فنکاروں اور علماء دین کے انداز گفتگو کی نقل اتاری جاتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ان کی کردار کشی بھی کی جاتی ہے۔ کسی کا یوں مذاق اڑانا، ہنسی بنانا یا اپنے معنی خیز انداز و گفتار سے اس کی توہین و تذلیل کرنا میڈیا کی اصطلاح میں یہ میمکری کہلاتا ہے۔ ایسا کرنا انتہائی دل آزاری کا باعث خلاف شرع اور حرام کام ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، مرد عورتوں کی ہنسی نہ بنائیں، مذاق نہ اڑائیں۔ عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ عورتیں عورتوں پر مذاق نہ کریں، آپس میں تانا زنی نہ کریں، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھیں۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلوانا۔ جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ کیا آج ہم لوگ اس گناہ عظیمہ میں مبتلا نہیں؟ اگر ہیں تو فوراً توبہ کریں اور آئندہ اس فعل حرام کے ارتکاب سے بچیں۔ میرے محترم بھائیو، ایسے غیر اخلاقی اور شرعی قباحتوں سے بھرپور ڈراموں اور فلموں اور پروگرام کے باعث پاکستانی معاشرے پر بڑے گہرے اور منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تمام شرعی و قانونی حدود پامال ہو رہے ہیں۔ اس غیر ذمہ دارانہ رویے اور کردار کے باعث ہمارے معاشرے میں نمود و نمائش، بے حیائی، نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ عورتوں کا لباس روز بروز مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ ٹی وی ڈرامے دیکھ کر مکر و فریب اور جاسوسی سیکھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں بیوی اور ساس بہو کے گھریلو جھگڑوں اور ناچاکیوں اور طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اولاد کو اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ گھریلو خواتین کا اپنے شوہروں پر حکم چلانا، ان سے نوکروں جیسا برتاؤ کرنا، کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ ہمارا میڈیا یہ سب دکھا کر آخر کسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری اپنی مشرقی روایات کی عکاسی نہیں کر پا رہی؟ کیوں پاکستانی ڈراموں میں مسلمانوں کو مسجد جاتے، نماز پڑھتے، عبادت کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے نہیں دکھایا جاتا؟ کیوں ہماری عورتیں باحجاب نظر نہیں آتی؟ کیوں یہ لوگ اپنی فلموں ڈراموں میں داڑھی والوں کی توہین کرتے ہیں، علماء کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کے پاکیزہ کردار پر کیچڑ اچھالتے نظر آتے ہیں؟ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود کیوں یہ لوگ ہمیشہ مذہبی طبقے ہی سے نالاں نظر آتے ہیں؟ کیا معاشرے میں ہونے والی تمام برائیاں، قتل و غارت گری، کرپشن، جنسی استحصال، لوٹ مار، منشیات فروشی، مہنگائی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، ملکی قرضے اور ناکام حکومتی پالیسیوں کے ذمہ دار مذہبی طبقہ اور علماء ہیں؟ میرے محترم بھائیو، ذرا سوچئے، دیندار طبقے اور حقیقی مسلمان کے کردار کیوں آج تک ان پروگرام میں جگہ نہیں بنا سکے یا پھر انہیں مقبولیت نہیں مل سکی؟ ان ڈراموں سے لوگوں نے دھوکہ، فریب، خود غرضی، مفاد پرستی، نتن یا فیشن تو سیکھا، لیکن کیوں آج تک ان ڈراموں سے متاثر ہو کر کسی نے داڑھی نہ رکھی، کوئی نمازی نہ بن سکا، کسی مسلمان کے کردار میں بہتری نہیں آئی، کسی مسلمان عورت نے برقع و حجاب کا اہتمام نہیں کیا؟ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی شہری، یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ، یہ ایک منظم پلاننگ اور سوچی سمجھی سازش کے تحت ٹی وی چینلز اور سیکولرزم کے حامی حلقوں کی طرف سے پھیلایا جانے والا یہ ثقافتی وائرس کینسر کی طرح نہایت خاموشی سے ہماری تہذیب و ثقافت اور مذہبی اقدار میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اس ثقافتی جلکار کو روکنے کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ اہل قلم کے ذریعے، علماء دین اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے، حاکم وقت اپنی طاقت و اقتدار کے ذریعے ایسے غیر شرعی امور کے سدباب اور روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ حضرات ذی وقار، ماہرین نفسیات کے مطابق انسان انٹرنیٹ یا ٹی وی پر جو بھی فلم یا ڈرامہ یا پروگرام دیکھتا ہے، اس کی شخصیت پر اس کے مثبت یا منفی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نسل نو ہر چیز میں الیکٹرانک میڈیا کو فالو کر رہی ہے۔ ماں باپ یا اسکول کالج میں اساتذہ کی تربیت کو ان میں دور دور تک کوئی جھلک نہیں نظر آتی۔ لہٰذا اب یہ ذمہ داری میڈیا کے سر ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پروگرام میں معاشرے کی اصلاح کے پہلو کو پیش نظر رکھے۔ کسی بھی کردار کے مثبت منفی دونوں رخ ضرور دکھائے جائیں، لیکن معاملہ مبہم رکھنے کی بجائے حق بات کو واضح کیا جائے۔ معاشرے میں منفی اثر ڈالنے والے فرضی قصوں، کہانیوں، گھریلو ناچاکیوں پر مبنی نہ ختم ہونے والی ٹی وی
سیریز اور قتل و غارت گری پر مبنی ڈراؤنی فلمیں یہ بنانے اور دکھانے سے گریز کیا جائے، اچھے معیاری اور تخلیقی پروگرام بنائے جائیں، اخلاقی تعلیم و تربیت دیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن سے متعلق پروگرام چلائے جائیں، لوگوں کے انداز فکر کو مثبت اور شعور کو پختہ کیا جائے، اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے، مسلم ہیروز کے کارناموں اور اسلامی تاریخ کے درخشاں پہلو اجاگر کیے جائیں، اپنی نسل نو کو بزرگوں کی قربانیوں سے آگاہ کیا جائے، دین اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے واضح کیا جائے، میڈیا کے ذریعے ہونے والی اسلام مخالف عالمی سازشوں کا جواب بھی میڈیا ہی کی زبان میں دیا جائے، یہود و نصارہ اور ان کے مختلف NGOs کو خوش کرنے اور اشتہارات کے نام پر ان سے ملنے والے چند ڈالروں کے عوض اپنے مذہب، وطن، حکمرانوں، افواج اور علماء دین کی کردار کشی نہ کی جائے، گھریلو ناچاکیوں، مار دھاڑ، چوری چکاری، قتل و غارت گری، خواتین پر فرضی ظلم و ستم دکھا کر معاشرے پر منفی اثرات ڈالنے کا سبب مت بنیے، دنیا پر اپنے اندر اپنے مذہب، وطن کے بارے میں غلط اور منفی تاثر نہ چھوڑیں، لوگوں کو باہم پیار و محبت، عمدہ اخلاق کے ساتھ رہنا سکھائیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اظہار ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آنے کی ترغیب دیں، دیانت اور ایمانداری کے واقعات کے ذریعے پاکستانی معاشرے میں مثبت سوچ کے فروغ کے لیے کام کریں، تبلیغی اور اصلاحی نقطہ نگاہ سے اپنے پروگرام میں علماء دین کو زیادہ نمائندگی دیں، ہر چیز کو تجارتی نقطہ نظر سے نہ پرکھیں بلکہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں اور ہم وطن عزیز پاکستانیوں، دین اسلام کے نام پر بنا یہ ملک ہے، اس میں بسنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسلامی احکام پر عمل پیرا رہیے، لہذا ہمارے حکمرانوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے غیر شرعی امور کے خلاف فوری اقدامات کریں، پیمرا قوانین سخت کیے جائیں، اس کے قوانین پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نظر ثانی کی جائے، فحاشی، بے حیائی اور اسلامی اقدار کے منافی ٹی وی پروگرام، مارننگ شوز، اشتہارات، اخلاقیات سے عاری ڈراموں اور ان میں بولے جانے والے ذومعنی جملوں پر فوری طور پر پابندی عائد کی جائے اور ایسے ٹی وی مالکان کو بلا کر تنبیہ کی جائے، خلاف ورزی کی صورت میں ان کے لائسنس کینسل کر دیے جائیں۔ اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی مصروفیات پر گہری نظر رکھیں، انہیں ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ پر اخلاقیات کے منافی پروگرام یا ڈرامے دیکھنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ اے اللہ، ہمیں ذرائع ابلاغ کا مثبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے منفی استعمال اور اثرات سے بچا۔ ٹی وی چینل اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات کے ذریعے تلاوت و نعت اور علماء دین کے بیانات سننے کا جذبہ عطا فرما، ہمیں اخلاق باختہ اور غیر شرعی پروگرام دیکھنے سے بچا۔ آمین آمین یا رب العالمین، بحرمت سید الابرار والمرسلین۔